اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حاضر ہوئے ہیں ایک ایسی دنیا میں کہ جہاں ہمارے لیے کتابیں ایک بہت بڑی نعمت ہیں، اور ان میں سے بھی سب سے زیادہ اہمیت کی حامل خداوند متعال کی کتاب قرآن پاک۔ اس پلیٹ فارم پر ہم آپ کے لیے اسلامک آڈیو کتابیں، وہ کتابیں کہ جو دین اسلام کے بارے میں گہرا علم فراہم کریں گی، چاہے آپ سفر پہ ہوں، کام کر رہے ہوں یا گھر پہ آرام کر رہے ہوں۔ ان آڈیو کتابوں کے ذریعے سے آپ کسی بھی وقت کہیں بھی اسلامی علوم کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ آپ کو اعلیٰ معیار کی آڈیو کتابیں فراہم کی جائیں، اتھینٹک علماؤں کی کتابیں فراہم کی جائیں۔ امید کرتی ہوں کہ یہ پلیٹ فارم آپ کو پسند آئے گا۔ تو آئیے اس اسلامی سفر پہ ہم سب ساتھ چلیں اور اپنے ایمان کو تقویت دیں۔ بڑھتے ہیں اپنی کتاب کی طرف۔ جس کتاب کو پڑھنے کا شرف ملا ہے اس کتاب کا نام ہے منازل آخرہ، کہ جو شیخ عباس قمی نے لکھی ہے۔ چلتے ہیں اس کے اگلے صفحات کی طرف۔ شرائط توبہ۔ توبہ کرنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عظمت و بزرگی کو دیکھ کر سوچے کہ اس نے کتنے بزرگ و برتر خدا کی نافرمانی کی ہے، اور پھر اپنے گناہ کی بزرگی کو دیکھے کہ کس قدر گناہ مجھ سے سرزد ہوا ہے، اور پھر گناہوں کی سزا کو دیکھے کہ جو اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت میں اس کے لیے مقرر کر رکھی ہے، کہ جو آیات و احادیث سے واضح ہیں۔ بس یہی تفکر انسان کی ندامت کا باعث ہوتا ہے، اور یہی ندامت انسان کو تین چیزوں پر آمادہ کرتی ہے، جن تین چیزوں سے توبہ مرکب ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ بندے اور اللہ تعالیٰ کا تعلق جو اس گناہ کی وجہ سے ٹوٹ چکا ہے وہ بحال ہو جائے۔ دوم یہ کہ انسان آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لے کہ وہ پھر اس کا اعادہ نہیں کرے گا، اور سوم یہ کہ وہ اپنے کیے پر نادم ہو، اور اگر گناہ کا تدارک ممکن ہو تو تدارک بھی کرے۔ قابل توبہ گناہ۔ چند قابل توبہ گناہ یہ ہیں۔ پہلی قسم کا گناہ وہ ہے کہ جس کا تعلق کرنے والے کے علاوہ کسی دوسرے انسان سے متعلق نہ ہو، بلکہ اس کی سزا صرف آخرت کا عذاب ہی، جیسے مرد کا سونے کی انگوٹھی اور ابر ریشم کا لباس زیب تن کرنا، کیونکہ اس گناہ کی توبہ دوبارہ نہ پہننے کا پکا ارادہ کرنا اور کیے پر پشیمان ہونا ہی قیامت کے دن اس کے عذاب سے بچنے کے لیے کافی ہے۔ دوم کہ جس گناہ کا تعلق کرنے والے کے علاوہ دوسرے شخص سے بھی ہو، اور اس کی چند قسمیں ہیں: حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ اگر کسی کے ذمے کسی کا حق ہو، یا اس کے ذمے کسی قسم کا مال، مثلا اس نے کوئی ایسا گناہ کیا ہو کہ اس کے بدلے ایک غلام آزاد کرنا ہو، تو اگر وہ ایسا کرنے پر قادر ہے تو جب تک وہ ایسا نہیں کرے گا تو محض ندامت سے اس کے گناہ کا عذاب نہیں ٹل سکتا، بلکہ اس پر واجب ہے کہ اس گناہ کا کفارہ بھی ادا کرے۔ اور اگر اس کے ذمے مال کے علاوہ کوئی چیز ہو، مثلا اس سے نمازیں اور روزے قضا ہو گئے ہوں، تو اسے ان کی قضا بجا لانی چاہیے۔ اگر اس نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے اس شریعت خدا کی حد اس پر لگائی گئی ہو، مثلا یہ کہ اس نے شراب پی ہو، اور اس کی شراب پینا حاکم شرع کے سامنے ثابت نہ ہو سکا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ خود توبہ کرے اور اس کا اظہار نہ کرے، اور اسے یہ بھی اختیار ہے کہ وہ حاکم شرع کے سامنے اقرار کرے تاکہ وہ اس پر شرعی حد لگائے، لیکن اظہار نہ کرنا بہتر ہے۔ اگر حقوق الناس میں سے ہو، مثلا اس کے ذمے کسی شخص کا مال ہو، تو اس پر واجب ہے کہ وہ مال اصل وارث تک پہنچائے، اور اگر مال کے علاوہ ہو، یعنی اس نے کسی کو گمراہ کیا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اس کو درست راہ پر لگائے۔ اگر وہ حق کا مستحق ہے، مثلا اس نے فحش کلمہ کہا ہے، تو اگر کہنے والا عالم شخص ہے تو چونکہ یہ اس کی اہانت کا باعث ہے، تو حد جاری ہونے سے قبل اس کو اپنا مرتبہ دیکھنا ہوگا، اور اگر وہ اس فعل کی شرعی معرفت سے ناواقف ہو تو اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ اکثر علماء کا اعتقاد یہ ہے کہ اس بات کا کہنا چونکہ اہانت ہے اور تکلیف کا باعث، لہٰذا اسے تکلیف پہنچانا ضروری نہیں، اور یہی غیبت کے۔ تیسرا، حرارت جہنم کی یاد میں دھوپ میں لیٹنے والے کا قصہ۔ ابن باویہ سے مروی ہے کہ ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گرمی کی وجہ سے درخت کے سائے میں تشریف فرما تھے۔ اچانک ایک آدمی آیا اور اپنے
لباس کو اتار کر گرم زمین پر لیٹنے لگا، کبھی پیٹ کو کبھی پیشانی کو تپتی ہوئی زمین پہ رگڑتا اور اپنے نفس سے مخاطب ہو کے کہتا، دیکھ اللہ کا عذاب اس گرمی سے عظیم تر ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے اپنا لباس پہن لیا۔ حضور نے اس کو بلا کے فرمایا، اے شخص، میں نے تجھ کو ایسا کام کرتے دیکھا ہے کہ جو کسی دوسرے شخص کو کرتے نہیں دیکھا، بتا تجھے کس چیز نے ایسا کرنے پہ مجبور کیا؟ تو اس نے عرض کی کہ اس کا سبب صرف خوف خدا ہے، اور میں اپنے نفس کو یہ گرمی اس لیے چکھا رہا ہوں تاکہ وہ جان لے کہ اللہ کا عذاب اس تکلیف سے زیادہ سخت ہے جس کی برداشت کرنے کی تجھ میں طاقت نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ تو خدا ہے ایسا ہی ڈر رہا ہے جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی تیرے اس خوف اور فعل پر فرشتوں میں فخر و مباحات کر رہا ہے۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابیوں سے مخاطب ہو کے فرمایا، اس آدمی کے پاس چلے جاؤ تاکہ وہ تمہارے لیے دعا کرے۔ اور جب وہ تمام اس کے نزدیک چلے گئے تو اس نے کہا، اے خدایا، ہم تمام لوگوں کو ہدایت اور راہ راست پر لا، اور پرہیزگاری کو ہمارا زاد راہ بنا، اور ہمارا بہشت میں داخلہ ہو۔ چوتھا، زناکار عورت اور عابد کا قصہ۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک زناکار عورت تھی کہ جس نے بنی اسرائیل کے بہت سے نوجوانوں کو اپنا فریفتہ بنا رکھا تھا۔ ایک دن بعض نوجوانوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر فلاں عابد بھی اس عورت کو دیکھے تو اس پر عاشق ہو جائے گا۔ عورت نے جب ان کا یہ مشورہ سنا تو اس نے قسم اٹھا لی کہ میں آج گھر نہیں جاؤں گی اور جب تک اس عابد کو اپنا فریفتہ نہ بنا لوں۔ پس وہ اسی رات اس زاہد کے گھر گئی۔ اس عابد کے دروازے پر اس نے دستک دی اور اس سے کہا کہ اے عابد، مجھے آج رات پناہ دے تاکہ آج رات میں تیرے گھر میں گزاروں۔ عابد نے انکار کیا تو اس عورت نے کہا کہ بنی اسرائیل کے کچھ نوجوان میرے ساتھ زنا کا ارادہ رکھتے ہیں اور میں ان سے بھاگ کر تجھ سے پناہ مانگتی ہوں۔ اگر دروازہ نہ کھولا تو وہ پہنچ جائیں گے اور مجھے رسوا کریں گے۔ عابد نے جب یہ الفاظ سنے تو دروازہ کھول دیا۔ جب یہ عورت عابد کے گھر میں داخل ہوئی تو اس نے اپنے لباس کو اتار دیا۔ عابد نے جب اس عورت کے حسن و جمال کو دیکھا تو وہ بے اختیار ہو گیا اور اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا، مگر اسی وقت خوف خدا اسے ہاتھ کو کھینچ لیا اور چولہے پر رکھی ہوئی دیگ کے اندر داخل کر دیا۔ اس عورت نے پوچھا، تو کیا کر رہا ہے؟ تو اس عابد نے جواب دیا کہ میں اپنے ہاتھ کو اس غلطی کی سزا کے طور پہ جلا رہا ہوں۔ بس وہ عورت جلدی سے باہر نکلی اور بنی اسرائیل کو خبر دی کہ عابد اپنے ہاتھ کو جلا رہا ہے۔ جب وہ لوگ آئے تو دیکھا کہ اس کا تمام ہاتھ جل چکا تھا۔ پانچواں، حارثہ بن مالک صحابی کا قصہ۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد حارثہ بن مالک کی طرف دیکھا جس کا سر متواتر بیداری کی وجہ سے نیچے گر رہا تھا، مطلب وہ اونگ رہا تھا، اور اس کے چہرے کا رنگ زرد ہو چکا تھا، اس کا بدن کمزور، آنکھیں اندر دھسی ہوئی۔ حضور نے اس جوان سے پوچھا، تو نے کس حالت میں صبح کی اور اب تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے صبح یقین کے ساتھ کی۔ حضور نے کہا کہ ہر دعوے کی دلیل ہوتی ہے، تیرے اس یقین پر کیا دلیل ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میرے یقین پر وہ چیز گواہ ہے جو مجھے متواتر، غمگین اور پریشان رکھتی ہے، راتوں کو بیداری اور دنوں کو روزہ رکھنے پہ آمادہ رکھتی ہے، اور اسی یقین کی وجہ سے میرا دل اس دنیا سے اکتا چکا ہے۔ تمام دنیاوی چیزوں کو میرا دل مکروہ اور برا خیال کرتا ہے۔ میرا خدا پر یقین اس درجے پہ پہنچ چکا ہے گویا میں قیامت کے دن کے حساب کے لیے بنائے گئے عرش کو بچشم خود دیکھ رہا ہوں۔ تمام محشور لوگ میری آنکھوں کے سامنے ہیں اور ان کے درمیان کھڑا اہل بہشت کو کرسیوں پر بیٹھے بہشت کی نعمتوں سے مستفیض ہو رہے ہیں، ایک دوسرے سے محبت بھری گفتگو میں مشغول ہیں۔ اسی طرح اہل جہنم کو بھی جہنم کے اندر عذاب میں مبتلا فریاد کرتے دیکھ رہا ہوں، گویا جہنم کی وحشت ناک آواز اب بھی میرے کانوں میں آ رہی ہے۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحاباؤں کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، دیکھو اللہ نے اس کے دل کو نور ایمان سے کس طرح روشن کیا۔ اس کے بعد آپ نے حارثہ سے ارشاد فرمایا، اے حارثہ، تو اپنی اس حالت پر ہمیشہ کے لیے ثابت قدم رہ۔ اس نوجوان نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے شہادت نصیب کرے۔ بس آپ نے دعا کی اور پھر چند روز کے بعد حضور نے اسے حضرت جعفر طیار کے ساتھ جہاد کے لیے بھیجا، اور وہ 9 آدمیوں کے بعد درجہ حدیث ابو دردہ اور مناجات حضرت امیر علیہ السلام۔
ابن باویہ عروہ بن زہیر سے روایت کرتا ہے کہ اس نے کہا کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجمع میں تشریف فرماتے کہ ہم اہل بدر اور اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عبادت و اعمال کا تذکرہ کرنے لگے۔ ابو درداء نے کہا، اے قوم، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں ایسے شخص کا پتہ بتاؤں جس کی دولت تمام صحابیوں سے کم ہے لیکن اس کے اعمال اور عبادات سب سے زیادہ ہیں۔ لوگوں نے پوچھا، وہ شخص کون ہے؟ ابو درداء نے کہا کہ وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ جب اس نے امیر المومنین علیہ السلام کا نام لیا تو تمام لوگوں نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ اس پر ایک انصاری نے کہا کہ اے ابو درداء، تو نے آج ایک ایسی بات کہی کہ جس میں تیرا کسی نے ساتھ نہیں دیا۔ تو اس نے جواب دیا کہ میں نے جو کچھ دیکھا تھا تم سے وہی بیان کیا ہے، اور تم بھی وہی کہتے ہو جو کچھ تم نے دوسروں سے سنا ہے۔ بکلام بقدر معرفت ہے۔ میں ایک شب بنی نجار کے نخلستان میں حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا۔ میں نے دیکھا حضرت علی علیہ السلام اپنے ساتھیوں سے 2 کھجوروں کے درختوں کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں اور دردناک اور غمناک آواز کے ساتھ کہہ رہے ہیں، اے اللہ، مجھ سے کتنے ہلاک کر دینے والے گناہ سرزد ہوئے، اور بجائے اس کے کہ تو مجھے ان گناہوں کی سزا دیتا، تو نے حلم سے کام لیا۔ مجھ سے کتنی برائیاں ہوئیں مگر تو نے مجھے رسوا و ذلیل نہ کیا بلکہ مجھ پہ رحم کیا۔ اے اللہ، اگر میری یہ عمر تیری معصیت میں گزر گئی، میرے نامہ اعمال میں گناہ زیادہ ہوتے گئے، تو میں تیری بخشش اور خوشنودی کے علاوہ کسی اور چیز کی خواہش نہ کروں گا۔ بس میں نے اس آواز کا تعاقب کیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ آواز حضرت امیر علیہ السلام کی ہے، لہٰذا میں اس آواز کو سننے کے لیے درختوں میں چھپ گیا۔ میں نے دیکھا کہ حضرت علی علیہ السلام نماز کی بہت سی رکعتیں پڑھ رہے ہیں، اور جب بھی نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو وہ دعاؤں، آرزوؤں اور رونے میں لگ جاتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کی وہ دعائیں کہ جو رات کو پڑھ رہے تھے وہ یہ ہیں، اے اللہ، جب میں تیری بخشش اور مہربانی کو یاد کرتا ہوں تو گناہ مجھ پر آسان معلوم ہوتے ہیں، اور جب میں تیرے سخت عذاب کو یاد کرتا ہوں تو یہ گناہ مجھ پر بڑی مصیبت بن جاتے ہیں۔ ہائے افسوس کہ جس دن میں نے ان بھولے ہوئے گناہوں کو نامہ اعمال میں لکھا ہوا پاؤں گا کہ جنہیں تو نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ لکھ رکھا ہے۔ ہائے افسوس اس وقت پر جس وقت تو فرشتوں کو حکم دے گا کہ اسے پکڑ لو۔ مجھے اس طرح پکڑے اور قید کیے جانے پر افسوس ہے، قیدی بھی ایسا کہ جس کے گناہ کی پاداش میں اس کے کنبے کو بھی نجات نہ مل سکے گی، اور اس کا قبیلہ اس کی فریاد رسی کے لیے نہ پہنچ سکے گا۔ اس کی اس حالت زار پہ تمام اہل محشر رحم کھائیں گے۔ ہائے وہ آگ کہ جو جگر اور گردوں کو جلا دیتی ہے، وہ آگ کہ جو سر کی کھوپڑی کو جلا دیتی ہے۔ پس حضرت علی علیہ السلام اس کے بعد بہت روئے، حتیٰ کہ مجھے حضرت امیر علیہ السلام کی آواز تک سنائی نہ دی۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ شاید زیادہ بیداری کی وجہ سے حضرت کو نیند آ گئی ہے۔ میں نے ارادہ کیا کہ حضرت علی علیہ السلام کو صبح کی نماز کے لیے بیدار کروں۔ میں نے آپ کو بہت حرکت دی مگر آپ نے حرکت نہ کی، اور خشک لکڑی کی طرح آپ کے بدن بے حس ہو چکا تھا۔ میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور دوڑ کے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے خانے پہ جا کے اطلاع دی کہ جو کچھ میں نے دیکھا تھا تمام قصہ کہہ سنایا۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے کہا، اے ابو درداء، خوف خدا کی وجہ سے حضرت کی حالت عموماً اس طرح ہو جاتی ہے۔ بس میں نے پانی لے گیا اور حضرت کے چہرے پہ چھڑکا تو وہ ہوش میں آ گئے۔ نظر اٹھا کر میری طرف دیکھا تو میں رو رہا تھا۔ حضرت نے مجھ سے رونے کی وجہ پوچھی تو میں نے جو کچھ دیکھا تھا کہہ سنایا۔ عرض کی کہ یہی میرے رونے کی وجہ ہے تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو درداء، کیا تو نے سمجھ لیا ہے کہ میں ضرور جنت میں جاؤں گا؟ جس وقت تمام گناہگار اپنے عذابوں کا یقین کر چکیں گے، بڑے تندخو سخت مزاج فرشتے مجھے اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہوں گے اور خدائے جبار کے نزدیک لے جائیں گے۔ اس حالت میں تمام دوست مجھے اکیلا چھوڑ دیں گے، تمام اہل دنیا مجھ پہ رحم کریں گے۔ کیا تو بھی اس دن ایسی حالت میں مجھ پہ رحم کرے گا جبکہ میں بطور مجرم اللہ کے حضور میں کھڑا ہوں گا جس پہ کوئی راز پوشیدہ نہیں ہوگا؟ بس ابو درداء نے کہا، خدا کی قسم کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابیوں میں سے کوئی بھی اتنی عبادت گزار نہیں دیکھا۔ اس مناجات کا تذکرہ انہی الفاظ کے ساتھ مناسب سمجھتا ہوں کہ جن الفاظ کے ساتھ حضرت
علی علیہ السلام نے اس رات اپنی زبان مبارک سے ادا کی تھی تاکہ ہر شخص رات کی تاریکی میں نماز شب کے دوران وہ مناجات پڑھ سکے۔ چنانچہ شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مفتاح الفلاح میں اس مناجات کو اس طرح لکھا ہے کہ جس کی اسکرین شاٹ میں آپ کو یہاں پر پیش کر مومنین کی تنبیہ کے لیے چند امثال۔ مثل اول، بلوہر کہتا ہے کہ ایک مرتبہ کوئی شخص جنگل میں جا رہا تھا کہ ایک مست ہاتھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ وہ شخص ڈر کے مارے بھاگنے لگا لیکن ہاتھی نے بھی پیچھا نہیں چھوڑا۔ جب اس آدمی نے دیکھا کہ ہاتھی بالکل قریب آ گیا ہے تو سخت مضطرب ہوا۔ دیکھا کہ قریب ہی ایک غیر آباد کنواں ہے کہ جس کے کنارے کھڑے ہوئے درخت کی شاخیں اس میں جھکی ہوئی ہیں۔ وہ اس کی شاخوں کو پکڑ کے کنویں میں لٹک گیا۔ جب اس نے ان شاخوں کی طرف نظر کی تو اسے معلوم ہوا کہ دو بڑے بڑے چوہے کہ جن میں ایک سفید اور دوسرا سیاہ ہے ان ٹہنیوں کو تیزی سے کاٹ رہے ہیں، اور جب پاؤں کے نیچے نظر کی تو 4 اژدہے اپنے سوراخوں سے باہر نکل رہے ہیں، اور جب کنویں کے اندر دیکھا تو ایک بڑا سا اژدہا اپنے منہ کو کھول کے اسے نگلنے والا ہے، اور جب اوپر کو سر اٹھایا تو ایک شاخ شہد سے بھری ہوئی نظر آئی۔ وہ اس شہد کو چوسنے میں مشغول ہو گیا، پس اس شہد کی شیرینی اور لذت نے اس آدمی کو ان سانپوں کے خطرات سے غافل کر دیا جو کسی وقت بھی اس کا کام تمام کر سکتے تھے۔ پس وہ کنواں دنیا ہے کہ جو مصیبتوں اور بلاؤں سے پر ہے، ٹہنیاں انسان کی وہ عمر ہے کہ جو سیاہ سفید چوہے دن و رات ہے کہ جو انسان کی عمر کو مسلسل کاٹ رہے ہیں، اور وہ سانپ انسان عناصر اربعہ ہیں کہ جن سے انسان مرکب ہے، اور وہ سودا، صفرا، بلغم اور خون ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کا بھی علم نہیں کہ کب اور کس عنصر کی وجہ سے وہ ہلاک ہو جائے، اور وہ اژدہا موت انسان کی موت ہے کہ جو ہمیشہ اس کے انتظار میں ہے، اور شہد کہ جس کو وہ چوسنے مگن ہے وہ اس دنیا کی لذتیں اور عیش و آرام ہے۔ انسان کے موت سے غافل ہونے اور موت کے بعد والے عذاب سے بے پرواہ اور دنیا کی لذتوں میں مگن رہنے کی مثال مذکورہ بالامثال سے بہتر نہیں ہو سکتی۔ ہمیں اس مثال کا بغور مطالعہ کرنا چاہیے کہ شاید کسی وقت اس خواب غفلت سے بیداری کا سبب بن جائے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک دن وہ بصرہ کے بازار میں جا رہے تھے، لوگوں کو خرید و فروخت میں مشغول دیکھ کر بہت روئے۔ ان لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، اے دنیا کے غلاموں، اے دنیا کے حاکموں، تم تو اپنے دنوں کو جھوٹی قسمیں کھانے، سوداگری میں اور راتوں کو میٹھی نیند میں گزار دیتے ہو۔ ان لذات کی وجہ سے آخرت کے عذاب سے تم لوگ غافل ہو۔ تم کس دن سفر آخرت کے لیے زاد راہ مہیا کرو گے اور کب اپنی آخرت اور معاد کی فکر کرو گے؟ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس جگہ پر چند اشعار کا ذکر کروں۔ طوالت کے خوف سے صرف ترجمے پر ہی اکتفا کر رہا ہوں۔ پہلا، اے اپنی عمر عزیز کو غفلت میں گزارنے والے انسان، تو نے کون سے اعمال آخرت کے لیے کی ہیں اور تیرے وہ اعمال کہاں ہیں؟ اے انسان، یہ تیرے سفید بال تیری موت کے قاصد ہیں۔ اب تو ہی بتا کہ آخرت کے طویل سفر کے لیے تیرے پاس کس قدر زاد راہ ہے۔ تجھے علم و عمل کے لحاظ سے فرشتہ ہونا چاہیے تھا، لیکن تو نے اپنی کوتاہ ہمت اور طاقت کے سہارے دنیا میں مکر و فریب کا جال بچھا رکھا ہے۔ تجھے کس طرح حوران جنت کی صحبت حاصل ہوگی جبکہ تو حیوانوں کی طرح معمولی گھاس اور پانی کی طرف لپکتا ہے۔ یہ دنیا چند روزہ ہے، تو کوشش کرتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کے انعامات سے محروم نہ ہو جائے۔ شیخ المشائخ نظامی گنجوی کے اشعار کا ترجمہ۔ اے نظامی، تو بچپن کی باتوں کو چھوڑ، کیونکہ بچپن کی حالت تو مستی اور بدہوشی کا وقت تھا۔ جب انسان کی عمر 20 یا 30 سال ہو جائے تو پھر اسے غافل اور سست نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کے لیے 40 سال تک عیش و آرام ہوتا ہے۔ 40 سال کے بعد انسان کے بال گرنے لگتے ہیں، یعنی کمزوری۔ 50 سال کے انسان کی تندرستی اور صحت جواب دے جاتی ہے، آنکھیں دھس جاتی ہیں، پاؤں میں سستی آ جاتی ہے، اور جب 60 سال کو پہنچ جاتا ہے تو وہ ہر کام کو چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے،
جب 70 سال کو پہنچتا ہے تو اس کا نظام تنفس بالکل مفلوج ہو جاتا ہے، اور جب 80 اور 90 کی عمر کو پہنچتا ہے تو ہر قسم کی بیماریاں اور تکالیف گھیر لیتی ہیں۔ اگر وہ 100 کو پہنچ جائے تو اس کی زندگی اس کے لیے موت ہوتی ہے۔ 100 سال کی عمر میں وہ شکاری کتا کہ جو ہرنوں کو کبھی دوڑ کے پکڑتا تھا، اب کمزوری کی وجہ سے اس کو ہرن بھی پکڑ سکتا ہے اور غالب آ سکتا ہے۔ اے انسان، جب تیرے بال سفید ہونے لگے تو سمجھ لو کہ اب تیری مایوسی کے دن آ رہے ہیں۔ اب تیرا کفن پوش جسم روئی کی طرح ہو گیا ہے، لیکن اب بھی روئی کے ٹکڑے کو اپنے کان سے باہر نہیں نکال رہا۔ موت سر پہ ہے اور معطر رہنے کا شوق اب بھی بدستور ہے۔ کسی دوسرے شاعر نے یہ فرمایا کہ نیلگوں فلک کی گردش کی وجہ سے میری عمر کے 60 سال گزر چکے ہیں۔ اس گزشتہ زندگی میں ہر سال کے خاتمے پر گزری ہوئی خوشیوں پہ افسوس کرتا ہوں۔ میں زمانے کی گردش پر خوش ہوں کیونکہ اس نے مجھے سب کچھ دے کر پھیر لیا۔ میرے ہاتھ پاؤں کی طاقت جواب دے چکی ہے، میرے چہرے کا رنگ اڑ چکا ہے، میرے بال سفید ہو چکے ہیں۔ ثریا نے اپنا تعلق مجھ سے توڑ لیا، میری دانتوں کی چمک بھی آہستہ آہستہ جاتی رہی۔ یعنی میرا تعلق ثریا سے تھا، اب بڑھاپے نے سب کچھ لے لیا، یہاں تک کہ دانتوں کی چمک بھی۔ یہ بالکل درست ہے، دنیا دھوکا ہے کیونکہ اس میں گناہ کا بوجھ زیادہ اور امید لمبی ہو جاتی ہے، یعنی گناہ کی بخشش کی امید پر گناہ زیادہ کرتا ہے۔ دنیا میں کوچ کا نقارہ بج رہا ہے، تمام ہم سفر اپنے اپنے سفر پر چلے جا رہے ہیں۔ ہائے افسوس، قیامت کے لیے زیادہ راہ نہیں ہے کیونکہ سفر طویل ہے۔ میرے کندھوں پر گناہوں کا بوجھ پہاڑ سے بھی وزنی، بلکہ پہاڑ بھی میرے اس بوجھ پر تعریف کرتے ہیں کہ کس قدر بوجھ اٹھائے ہوئے ہو۔ میرے گناہوں کی بخشش کوئی مشکل کام نہیں کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔ یہ مثل مشہور ہے کہ سیلاب کے دامن میں کبھی کبھی بہار بھی ہوتی ہے۔ اے میرے پروردگار، اگر تیری مہربانی اور فضل میرے دستگیر نہ کرے اور صرف میری پاک دامنی پر مجھے چھوڑ دے تو ایسی حالت میں سیدھا جہنم میں چلا جاؤں گا، قیامت کے دن آگ میں ڈالا جاؤں گا۔ یعنی اے اللہ، اگر تو مہربانی کرے تو میں جنت میں جا سکتا ہوں، اور اگر عدل کرے تو میرے اعمال کی کوتاہی مجھے جہنم میں پہنچا دیں گے۔ اے پروردگار، میں بے وقوف انسان اپنے کیے پر نادم ہوں کیونکہ میں گناہوں کے سمندر میں غوطے لگا رہا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں کی عمر 40 سال ہو جائے وہ اس کھیتی کی طرح ہے جس کے کاٹنے کا موسم قریب ہو۔ 50 سالہ لوگوں کو آواز آتی ہے کہ تم نے اپنے آگے کون سے اعمال بھیجے اور پیچھے کیا رکھا۔ اس 60 سالہ کو حکم ہوتا ہے کہ قیامت کے حساب کے لیے بڑھو، اور 70 سالہ کو آواز آتی ہے کہ تم اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو۔ حدیث میں آیا ہے کہ مرغ اپنی زبان میں کہتا ہے کہ غافلوں، اللہ کا نام لے لو اور اس کو یاد کرو۔ شیخ جامی نے فارسی میں کچھ اشعار کہے ہیں کہ جن کا ترجمہ پیش کروں گی۔ اے دل، تو کب تک اس مجازی محل یعنی دنیا کے اندر بچوں کی طرح مٹی سے کھیلتا رہے گا؟ تو ہی گستاخ پرندے یعنی نفس کی پرورش کرنے والا ہاتھ ہے، حالانکہ تیرا مقام یہاں نہیں بلکہ اس محل سے باہر ہے، آخرت میں۔ تو اس آشیانے یعنی آخرت سے کیوں بیگانہ ہو گیا ہے اور رذیل پرندوں کی طرح اس ویرانے دنیا میں سرگردان ہے؟ اپنے پروبال اس دنیا کی آلائشوں سے پاک کر تاکہ تو ایوان افلاک عرش کے کنگروں تک پرواز کر سکے، اس نیلے آسمان کو رقص میں دیکھے گا اور اس دنیا پر نورانی چادر ڈال دے گا۔ اس دنیا کے ہر دور میں لوگوں کو روزی ملتی رہی ہے اور اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل کرتے رہے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح سلطنت یقین میں یقین کے ساتھ رہو اور ان کی طرح لا احب الآفلین میں ڈوبنے والوں کو دوست نہیں رکھنے کا نعرہ لگایا۔ قصہ بلوہر و داستان دنیا اور اہل دنیا کی مثال کہ انہوں نے دنیا کے ساتھ دل لگا کر کس طرح دھوکہ کھایا ہے۔
بلوہر نے کہا ہے کہ کسی شہر میں لوگوں کی یہ عادت تھی کہ وہ کسی ایسے اجنبی شخص کو کہ جو ان کے حالات سے بے خبر ہوتا تلاش کر کے لاتے اور 1 سال کے لیے اسے بادشاہ اور حاکم بنا لیتے۔ وہ شخص جب تک ان کے حالات سے بے خبر رہتا اور خیال کرتا کہ وہ ہمیشہ کے لیے ان پر حکومت کرتا رہے گا، جب 1 سال گزر جاتا تو اہل شہر اسے خالی ہاتھ ننگا کر کے شہر بدر کر دیتے اور وہ ایسے مصائب و آلام میں مبتلا ہو جاتا کہ جن کا اس کے دل میں کبھی خیال بھی نہ گزرا ہوتا۔ اس مدت میں وہ بادشاہ مصائب میں گھرا ہوا ان اشعار کا مصداق نظر آتا جس کا ترجمہ ہے: اے انسان، تجھے حب دنیا کی شراب نے مست کر رکھا ہے، اب ہوشیار ہو جا کہ آسمان تجھے ذلیل و رسوا کرنے والا ہے۔ تو دنیا کی اس عارضی حکومت پر تکبر نہ کر، کیونکہ یہ مہندی کے رنگ کی طرح 2-3 دن کے بعد تیرے ہاتھوں میں نہیں رہے گی۔ ایک دفعہ انہوں نے ایک اجنبی کو اپنا حاکم اور بادشاہ مقرر کیا۔ وہ آدمی اپنی فراست اور ذہانت کی وجہ سے سمجھ گیا کہ میں ان میں ناواقف اور اجنبی ہوں، لہٰذا ان سے انس پیدا نہیں کیا۔ اس نے ایک ایسے شخص کو بلایا کہ جو اس کے شہر کا رہنے والا تھا اور ان لوگوں کے حالات سے باخبر تھا۔ اس سے اپنے بارے میں شہر والوں کے رویے کے متعلق دریافت کیا۔ اس آدمی نے کہا کہ 1 سال کے بعد یہ لوگ تجھے فلاں جگہ پر خالی ہاتھ بھیج دیں گے، لہٰذا میں تجھے مخلصانہ مشورہ دیتا ہوں کہ اس دوران تجھ سے جس قدر ممکن ہو سکے مال و دولت اس جگہ اکٹھا کر لے، تاکہ جب 1 سال کے بعد تجھے وہاں بھیجا جائے تو مال و دولت کے باعث آرام و سکون کی زندگی بسر کر سکو۔ بادشاہ نے اس کے مشورے کے مطابق عمل کیا۔ جب 1 سال گزر گیا اور اسے شہر بدر کیا تو اس مقام پہ پہنچ کر اپنے پہلے سے بھیجے ہوئے مال کی بدولت عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے لگا۔ حق تعالیٰ کا قرآن میں ارشاد ہے کہ جو اعمال صالحہ بجا لاتا ہے وہ شخص اپنے نفس کے آرام و آسائش کے لیے کرتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آدمی کے اعمال صالح اس عمل کرنے والے سے پہلے جنت میں پہنچ جاتے ہیں اور اس کے لیے مکان تیار کرتے ہیں۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام اپنے مختصر ارشادات میں فرماتے ہیں: اے فرزند آدم، تو اپنے نفس کا خود وسیع بن جا اور اپنے مال سے ایسا کام کر کہ تیرے بعد بھی مؤثر ثابت ہو جبکہ مال تیرے ہاتھ میں نہیں ہوگا۔ بادشاہ اور وزیر کا قصہ۔ کہتے ہیں کہ ایک عقل مند صاحب فہم و فراست اور مہربان بادشاہ تھا۔ وہ ہمیشہ رعیت کی اصلاح میں کوشاں رہتا اور ان کے معاملات کی تہہ تک پہنچ جاتا، اور اس کا وزیر صداقت و دیانت سے متصف اصلاح رعیت میں بادشاہ کا بہترین معاون تھا، اور وہ اس کا بہترین معتمد اور مشیر۔ دونوں ایک دوسرے سے کوئی راز مخفی نہیں رکھتے۔ وزیر علماء و صالحین کی خدمت سے بہرہ ور تھا اور ان سے حق کی باتیں سن چکا تھا، دل و جان سے ان پہ قربان تھا۔ اس کا دل ترک دنیا کی طرف راغب تھا، لیکن بطور تقیہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر بتوں کی تعظیم اور سجدہ بھی کیا کرتا تھا تاکہ بادشاہ ناراض ہو کر اس کو جانی نقصان نہ پہنچا دے۔ اس بادشاہ کی انتہائی مہربانی اور شفقت کے باوجود وہ اس کی گمراہی اور ضلالت سے عموماً غمگین اور افسردہ بھی رہا کرتا تھا، اور وہ ایسے موقع کی تلاش میں تھا کہ کہیں مناسب وقت میں فرصت کے لمحات میسر آئیں تاکہ وہ بادشاہ کو ہدایت و نصیحت کر سکے۔ حتیٰ ایک رات کہ جب تمام لوگ سو چکے تو بادشاہ نے وزیر سے کہا: آؤ سوار ہو کر شہر کے چکر لگائیں تاکہ پتہ چل سکے کہ لوگ کیسی زندگی گزار رہے ہیں، کندھوں پر جو بوجھ ہے اس کے آثار ملاحظہ کریں۔ وزیر نے کہا: بہت اچھا خیال۔ پس دونوں سوار ہو کے شہر کا چکر لگانے لگے۔ اس سیر کے دوران جب وہ ایک مزبلہ کے قریب پہنچے تو بادشاہ کی نظر اس روشنی پہ پڑی کہ جو مزبلہ کی طرف سے آ رہی تھی۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ ہمیں اس روشنی کا پیچھا کرنا چاہیے تاکہ اس کی پوری کیفیت معلوم کریں۔ بس وہ گھوڑوں سے اتر کر پیدل چلنے لگے، حتیٰ کہ وہ اس جگہ پر پہنچے جہاں سے روشنی آ رہی تھی۔ جب انہوں نے اس سوراخ سے دیکھا تو ایک بدحیت فقیر بوسیدہ لباس پہنے مزبلہ پر گندگی کا تکیہ لگائے بیٹھا تھا، ہاتھ میں تنبورہ لیے بجا رہا تھا اور سامنے مٹی کا شراب سے پر لوٹا پڑا تھا۔
اور اس کے سامنے بدخلقت و بدہیبت بوسیدہ لباس پہنے ایک عورت کھڑی ہے کہ جب وہ فقیر شراب طلب کرتا ہے تو وہ عورت ساقی کے فرائض سر انجام دیتی ہے، اور جب وہ اپنا تنبورہ بجاتا ہے تو وہ عورت ناچنا شروع کر دیتی ہے۔ جب وہ شراب نوش کرتا تو اس عورت کی مدح سرائی کرتا، جیسا کہ لوگ بادشاہوں کی تعریف کرتے ہیں، اور وہ بھی اس عورت کی مدح سرائی کرتا اور سید النساء کے القاب سے نوازتا، اور دونوں ایک دوسرے کے حسن و جمال کی تعریف کرتے ہیں، نہایت خوشی اور مسرور کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ بادشاہ اور وزیر کافی دیر تک ان کے پاس کھڑے ان کا تماشا دیکھتے رہے اور ان کی کثافت کے باوجود لذت و خوشی پر متعجب ہو رہے تھے۔ بعد ازاں وہ واپس پلٹے تو بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ میرے خیال میں ہم دونوں نے اس قدر خوشی اور لذت نہ اٹھائی ہوگی جتنی یہ مرد اور عورت ایسی کثیف حالت میں اس رات لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور میرا گمان ہے کہ ہر روز اسی طرح لطف اندوز ہوتے ہوں گے۔ جو ہی وزیر نے بادشاہ سے یہ حقیقت آشنا الفاظ سنے تو اس موقع کو غنیمت سمجھ کے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، یہ ہماری دنیا اور آپ کی بادشاہت اور دنیاوی آرام و سکون ان لوگوں کی نظروں میں کہ جو حقیقی بادشاہ کو جانتے ہیں اس ویران اور گندے گھر کی طرح ہیں۔ ہمارے مکان کے جن کو تعمیر کرنے میں ہم انتہائی محنت و کاوش سے کام کرتے ہیں ان لوگوں کی نظر میں ایسی ہی ہیں جیسے ہماری نظروں میں ان دو بدصورت انسانوں کی شکل دکھائی دے رہی ہے۔ ہمارا اس فانی دنیا کی عیش و عشرت میں مگن رہنا حقیقت پسند لوگوں کی نظروں میں ایسا ہی ہے جیسا کہ یہ دونوں خوشی کے مواقع میسر نہ ہونے کی صورت میں خوشی منا رہے ہیں۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کیا تو ایسے لوگوں کو جانتا ہے جو ان صفات سے متصف ہوں؟ وزیر نے کہا ہاں، میں ان لوگوں کو جانتا ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا وہ لوگ کون ہیں، کہاں ہیں؟ وزیر نے کہا کہ وہ ایسے شخص ہیں کہ جو اللہ کے دین کے عاشق اور مملکت آخرت اور اس کی لذات سے واقف ہیں اور ہمیشہ آخرت کی سعادت کے طالب رہتے ہیں۔ بادشاہ نے وزیر سے پوچھا یہ آخرت کیا ہے؟ وزیر نے کہا کہ وہ ایک ایسی لذت اور آرام ہے کہ جس کے بعد سختی اور تکلیف نہیں ہوگی، وہ ایسی دولت ہے کہ جس کے بعد انسان کسی کا بھی محتاج نہیں رہتا۔ پس وزیر نے اختصار کے ساتھ ملک آخرت کے اوصاف بیان کیے، حتیٰ کہ بادشاہ نے کہا کیا تو اس سعادت کو حاصل کرنے اور اس منزل میں داخل ہونے کا کوئی وسیلہ بھی جانتا ہے؟ وزیر نے کہا ہاں، وہ گھر ہر اس شخص کے نصیب میں ہوتا ہے جو اس کی راہ تلاش کرتا ہے۔ بادشاہ آخرت کا اس قدر مشتاق ہوا کہ وزیر سے کہنے لگا کہ تو نے اس سے قبل مجھے اس گھر کی راہ کیوں نہیں بتائی، ان اوصاف کو میرے سامنے کیوں نہیں بیان کیا؟ اس نے کہا کہ میں تیری بادشاہی روب اور دبدبے سے ڈرتا تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ وہ اوصاف تو نے میرے سامنے بیان کیے ہیں یہ تو قابل سزا نہ تھے اور نہ ہی ضائع کرنے کے قابل تھے، بلکہ ان کی تحصیل کے لیے کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم ان اوصاف سے متصف ہو سکیں، کامیابی و کامران ہو سکیں۔ وزیر نے کہا بادشاہ سلامت اگر آپ اجازت دیں تو میں مزید آخرت کے اوصاف بیان کروں تاکہ آپ اس کے بارے میں یقین اور پختہ ہو جائے۔ بادشاہ نے کہا کہ بلکہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ آج سے صبح و شام اس کام میں لگے رہو تاکہ میں کسی دوسرے کام میں مشغول نہ ہوں۔ اس قسم کی باتوں کو ہاتھ سے نہ جانے دینا چاہیے کیونکہ یہ بہت عجیب و غریب کام ہے اور اسے آسان نہیں سمجھنا چاہیے اور ایسے اچھے فریضے سے غافل بھی نہیں رہنا چاہیے۔ بعد ازاں وزیر نے اس قسم کی باتوں سے بادشاہ کو نیکی کی تبلیغ اور سعادت ابدی پہ فائز کر دیا۔ میں بطور تبرک اور مومنین کی بصیرت میں اضافے کے لیے یہاں پہ حضرت علی علیہ السلام کے خطبے کے چند کلمات کا تذکرہ موضوع سمجھتا ہوں۔ اے لوگوں، اس فریب کار دنیا سے بچو کیونکہ اس نے اپنے آپ کو محض اپنی زیب و زینت کے ذریعے دلوں کو دھوکہ دے کر باطل کی طرف مائل کر رکھا ہے، جھوٹے دعووں کے ذریعے تمہاری امیدوں کو چھین رکھا ہے۔ یہ دنیا ایک ایسی بناؤ سنگھار والی عورت ہے جس نے محض اپنی شادی رچانے کے لیے ظاہری زینت سے دھوکہ دے رکھا ہے، جو کہ اپنے حسن و جمال کے جلوے کا پرتو دکھا کر تمام لوگوں کو اپنا گرویدہ اور عاشق بنانے اور پھر اپنے ہی ہاتھ سے پنپنے والے شوہروں کو تہس نہس کر ڈالے۔ بس نہ تو باقی اشخاص گزشتہ سے عبرت حاصل کرتے ہیں
اور نہ ہی آخری لوگ اس کے متقد برے اثرات کی وجہ سے اپنے آپ کو اس کے اثر سے بچاتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دنیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس نیلی آنکھوں والی عورت کی شکل میں آئی۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ تو نے کتنے شوہر کیے؟ تو اس نے جواب دیا بے شمار۔ آپ نے پوچھا کیا سب سے طلاق لی؟ اس نے کہا بلکہ تمام کو میں نے مار ڈالا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا افسوس ہے ان لوگوں پر کہ جو آئندہ بھی اس سے عقد کریں گے اور وہ اس کے پہلے شوہروں سے عبرت حاصل نہیں کریں گے۔ حضرت نے دنیا کی پستی و کمینگی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے اپنے اولیاء و دوستوں سے اس کو اپنے دشمنوں کے لیے چھوڑ دیا۔ اسی لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھے دیکھ کر پسند کیا۔ موسیٰ کلیم اللہ نے بھوک کی وجہ سے گھاس کھا کر گزارا کیا، یہاں تک کہ گھاس کی سبزی آپ کے پیٹ سے نظر آتی تھی کیونکہ آپ کا گوشت جھڑ چکا تھا، جسم کی جلد پتلی ہو چکی تھی۔ آپ ولیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انبیاء نے اس دنیا کو بمنزلہ مردار سمجھتے تھے کہ جس کا کھانا حلال نہیں کہ وہ سیر ہو کے کھاتے، مگر ضرورت کے وقت کھاتے کہ سانس آتا رہے اور روح پرواز نہ کرے۔ یہ انبیاء کی نظروں میں ایسا مردار ہے کہ جس کے پاس سے گزرنے والا انسان اس کی بدبو سے بچنے کے لیے اپنے منہ اور ناک کو ڈھانپ لیتا ہے تاکہ بدبو سے محفوظ رہے۔ اسی وجہ سے وہ دنیا اس قدر حاصل کرتے تھے کہ وہ اپنی اصل منزل تک پہنچ سکے اور اپنے آپ کو سیر نہیں کرتے تھے۔ انبیاء ان لوگوں پہ تعجب کرتے ہیں کہ جو دنیا کو اکٹھا کر کے اپنے شکموں کو پر کرتے ہیں اور اپنے اس فعل پر راضی ہیں کہ وہ دنیا کی نعمت حکایت عابد اور سگ۔ یہ ایسے شخص کی مثال ہے جو کہ نعمات خداوندی سے سرفراز زندگی کے دن گزار رہا تھا، لیکن جو ہی امتحان و ابتلا کا وقت آیا کفران نعمت کا مرتکب ہوا اور منعم حقیقی کے دروازے کو چھوڑ کے غیر اللہ کی طرف رخ کیا اور ایسے فعل کا ارتکاب کیا کہ جو اس کے لیے مناسب نہیں۔ اس مثل کو شیخ بہائی نے اپنی کتاب کشکول میں نظم کیا ہے کہ جس کو ہم یہاں نقل کرتے ہیں۔ طوالت کے خوف سے صرف ترجمے پر اکتفا کیا گیا ہے۔ شائقین حضرات اصل کتاب کی طرف رجوع کریں۔ ایک عابد کوہ لبنان کے ایک غار میں اصحاب کہف کی طرح رہا کرتا تھا۔ اس نے اللہ کے سوا ہر چیز سے دوری اختیار کی اور وہ تنہائی کو اپنی عزت کا خزانہ سمجھتا تھا۔ سارا دن روزہ اور شام کے وقت اسے ایک روٹی مل جاتی جس میں سے آدھی رات اور آدھی سحری کے وقت کھا لیتا تھا۔ اس قناعت کی وجہ سے اس کا دل بے حد مسرور تھا۔ اسی طرح وہ زندگی کے دن گزار رہا تھا۔ وہ کس حال میں بھی ہے پہاڑ سے جنگل کی طرف جانے کو تیار نہیں تھا۔ اتفاقاً ایک شب اس کو روٹی نہ پہنچی تو وہ عابد بھوک کی وجہ سے کمزور و لاغر ہو گیا۔ اس نے بمشکل مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی کیونکہ اس کا دل فکر غذا کی وجہ سے وسوسے میں مبتلا تھا۔ غذا کی معدومی کی وجہ سے اضطراب نے نہ عبادت کرنے دی اور نہ سونے دیا۔ جب صبح ہوئی تو وہ عابد اس دل پذیر مقام کو چھوڑ کر غذا کی تلاش میں پہاڑ سے اتر کر ایک قریبی دیہات میں آیا جہاں کے لوگ آتش پرست اور دغا باز تھے۔ عابد نے ایک آتش پرست کے دروازے پہ دستک دی اور اس نے اسے 2 جو کی روٹیاں دی۔ اس نے 2 روٹیاں لیں اور بڑی خوشی سے اس آتش پرست کا شکریہ ادا کیا اور اپنے دل پذیر مقام کی طرف جانے کا ارادہ کیا تاکہ وہاں جا کر ان روٹیوں سے روزہ افطار کرے۔ آتش پرست کے سرائے میں ایک پالتو کتا تھا جس کی بھوک کی وجہ سے صرف ہڈیاں اور رگیں باقی نظر آ رہی تھیں۔ وہ کتا اس قدر بھوکا تھا کہ اگر کوئی مصور روٹی کی تصویر ہی اس کے سامنے بنا دیتا تو وہ خوشی سے پھولے نہ سماتا، اور اگر زبان پر روٹی کا نام آتا تو اس کے خیال میں بے ہوش ہو جاتا۔ وہی کتا اس عابد کے پیچھے دوڑنے لگا اور قریب آ کر پیچھے سے اس عابد کا دامن پکڑ لیا۔ اس عابد نے ان میں سے ایک روٹی کتے کے سامنے پھینک دی اور چلتا بنا تاکہ وہ اسے کاٹ نہ لے، لیکن کتا وہ روٹی کھا کر پھر عابد کے پیچھے ہو لیا تاکہ پھر اس کو تکلیف پہنچائے۔ عابد نے خوف کے مارے دوسری روٹی بھی کتے کے آگے پھینک دی تاکہ کتے کے کاٹنے سے محفوظ رہے۔
کتا وہ دوسری روٹی بھی کھا کر پھر اس آدمی کے پیچھے چل پڑا اور اس کے سائے میں پیچھے چل رہا تھا، بھونک کر اس کے دامن کو پھاڑنے اور کاٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عابد نے کتے کی حالت دیکھی تو اس کی طرف مخاطب ہو کر کہا، میں نے تجھ جیسا بے حیا کتا کبھی نہیں دیکھا۔ اے کتے، تیرے مالک نے مجھے صرف 2 روٹیاں دی اور وہ بھی تجھ بدصورت نے چھین لی۔ تیرا دوبارہ میرے پیچھے دوڑ کر میرا لباس پھاڑنے کا کیا مقصد؟ اس کتے نے گویا ہو کے کہا، اے صاحب کمال، میں بے حیا نہیں بلکہ تو اپنی آنکھوں کو سنبھال۔ میں بچپن سے اس آتش پرست کے ویرانے میں مقیم ہوں اور اس کی بھیڑوں کو چراتا اور ان کی رکھوالی کرتا ہوں، اور یہ کبھی مجھے روٹی دیتا ہے، کبھی ہڈیوں کی مشت میرے سامنے ڈالتا ہے، کبھی روٹی دینا بھول جاتا ہے اور بھوک کی وجہ سے میرا کام تمام ہونے لگتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی دن تک مجھ کمزور کو روٹی اور ہڈیوں کا نشان تک نظر نہیں آتا اور میں بھوکا رہتا ہوں، اور کبھی اس بوڑھے آتش پرست کے پاس نہ اپنے لیے روٹی ہوتی ہے اور نہ میرے لیے۔ چونکہ میں نے اس دروازے پر پرورش پائی، اس لیے میں روٹی کی خاطر کسی اور کے دروازے پر نہیں جاتا۔ میں اس بوڑھے آتش پرست کے دروازے پر کبھی اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور کبھی روٹی نہ ملنے پہ صبر۔ بس یہ میرا کام ہے، اور تجھے جب صرف ایک رات روٹی نہ ملی تو تیرے صبر کی بنیادیں چکنا چور ہو گئیں، اور تو رازق مطلق کے دروازے سے منہ پھیر کر ایک آتش پرست کے دروازے پہ آ کھڑا ہوا۔ تو نے صرف ایک روٹی کی خاطر اپنے دوست یعنی خدا کو چھوڑ دیا اور اس کے دشمن کے ساتھ روٹی کے لیے دوستی قائم کی۔ اے مرد دانا، اب تو خود انصاف کر کہ تو زیادہ بے حیا ہے یا میں؟ عابد نے کتے کی باتیں سن کر اپنے آپ پہ افسوس کرتے ہوئے اپنا ہاتھ سر پہ مارا اور بے ہوش ہو گیا۔ شیخ بہائی اپنے آپ کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے کتے کے نفس والے بہائی، تو قناعت اور صبر اس بوڑھے آتش پرست کے کتے سے سیکھ۔ اگر تیرے لیے صبر کے دروازے بند ہیں، تو صابر نہیں تو تو اس آتش پرست کے کتے سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ کتنا اچھا ہوگا اگر یہاں پر شیخ سعدی کا کلام بھی نقل کر دیا جائے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور کتا ذلیل ترین موجودات میں سے ہے۔ تمام عقلاء اس پہ متفق ہیں کہ حق شناس کتا ناشکر انسان سے بہتر ہے، کیونکہ کتا ایک لقمے کو بھی کبھی نہیں بھولتا، اگرچہ اس کو 100 بار بھی کیوں نہ پتھر مارے جائیں۔ اس کے مقابلے میں اگر کسی کمینے شخص کو ساری عمر بھی نوازتے رہو لیکن وقت آنے پر معمولی سی بات پہ بھی جنگ پہ اتر آئے گا۔ اس جگہ پر دلوں کو روشن اور آنکھوں کو منور کرنے والی بات کا تذکرہ کرنا مناسب ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور غلام۔ مروی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک غلام تھا۔ جب آپ مسجد کی طرف خچر پہ سوار ہو کے جاتے تو وہ آپ کے ہمراہ ہوتا، اور جب آپ خچر سے اتر کر پیدل مسجد کی طرف جاتے تو وہ غلام خچر کی نگہبانی کرتا۔ ایک دن وہ غلام مسجد کے دروازے پر خچر کو پکڑے بیٹھا تھا کہ اتفاقاً اہل خراسان سے چند مسافر آئے۔ ان میں سے ایک شخص نے اس غلام سے کہا، اے غلام، کیا تو اپنے آقا امام جعفر صادق سے اپنی جگہ مجھے غلام رکھوانے کی گزارش کرے گا، اور اس کے بدلے میں تمہیں اپنا تمام مال و دولت دے دوں گا؟ غلام نے کہا، ہاں، میں ضرور اپنے آقا سے اس مقصد کے لیے اجازت طلب کر لوں گا۔ پس وہ غلام ان کی خدمت میں گیا، عرض کرنے لگا، اے آقا، میں آپ پہ قربان جاؤں، آپ میری طویل خدمت سے بخوبی واقف ہیں۔ کیا جب بھی اللہ مجھے مال مہیا کرے تو آپ مجھے اس سے منع فرمائیں گے؟ حضور نے کہا، میں وہ مال تجھ کو اپنے پاس سے دوں گا لیکن کسی اور کے ہاتھ سے لینے سے روکوں گا۔ پس اس غلام نے اس خراسانی کا قصہ بیان کیا تو حضرت نے کہا کہ اگر تو ہماری خدمت کرنا ناپسند کرتا ہے اور وہ ہماری خدمت کو پسند کرتا ہے تو ہم نے اس آدمی کو قبول کیا اور تجھے اجازت ہے۔ جب وہ غلام پشت پھیر کر جانے لگا تو آپ نے اس کو دوبارہ طلب کیا اور کہا کہ تیری اس خدمت کے صلے میں تجھے ایک نصیحت کرتا ہوں جو تجھے نفع دے گی، اور وہ یہ کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو اس روز حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نور سے وابستہ ہوں گے۔ حضرت علی علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منسلک ہوں گے، اور باقی ائمہ اطہار علیہ السلام حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ وابستہ۔ ہمارے شیعہ ہمارے دامنوں سے وابستہ
جس جگہ ہم ہوں گے ہمارے شیعہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ غلام نے جب یہ الفاظ سنے تو اس نے کہا کہ یا حضرت، میں آپ کی خدمت چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گا اور آخرت کو اس دنیا پہ ترجیح دیتا ہوں۔ جب وہ غلام اس خراسانی کے پاس پہنچا تو اس خراسانی نے کہا، اے غلام، کیا وجہ ہے کہ جس خوشی سے تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں گیا تھا اس طرح واپس نہیں آیا؟ غلام نے امام کا تمام کلام اس خراسانی سے بیان کیا اور اس آدمی کو لے کر امام کی خدمت میں پہنچا۔ حضرت نے اس خراسانی کی محبت و دوستی کو قبول کیا اور اسے اس غلام کو 1000 اشرفی دینے کا حکم دیا۔ یہ فقیر یعنی مؤلف بھی اپنا آقا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتا ہے، اے آقا، جب سے میں نے اپنے نفس کو پہچانا ہے اس وقت سے میں آپ کے دروازے پہ کھڑا ہوں۔ میرا یہ گوشت، میرا پوست بھی آپ ہی کی نعمتوں کا پروردہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ بھی میری اس آخری عمر میں میری نگہداشت فرمائیں گے، مجھے اپنے گھر سے دور نہیں کریں گے۔ میں اپنی ذلیل و محتاج زبان سے بس یہی عرض کرتا ہوں کہ میں آپ کی پناہ سے کیسے انحراف کروں، جبکہ یہ سب بزرگی مجھے آپ کی محبت کے صلے میں ملی ہے۔ اے میرے آقا، مجھے وہ دن دیکھنا نصیب نہ ہو جب میں آپ کے دروازے کو چھوڑ کر کسی اور دروازے پہ کھڑا ہوں۔ اللہ کرے اس سے علم مع عمل اور جہل و پستی۔ مثل پنجم۔ ابو القاسم راغب اصفہانی اپنی کتاب ذریعہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ ایک دانا آدمی ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرا کہ جو اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھا ہوا تھا کہ جس کے گھر کا اندرونی حصہ بڑا سجا ہوا تھا، فرش پر شاہی قالینیں، لیکن مالک خود جاہل اور نادان تھا اور زیور علم سے مزین نہیں تھا، وہ بصورت انسان فضائل سے بہرہ ور نہیں تھا۔ حکیم نے جب اس ظاہری ٹھاٹ باٹ کو دیکھا تو اس مرد پہ نفرین کی اور اس کے چہرے پہ تھوکا۔ وہ شخص حکیم کے اس فعل پر جھنجھلایا اور کہا کہ تو نے کس قدر کمینگی اور بے وقوفی کی ہے۔ دانا نے کہا کہ یہ بے وقوفی نہیں بلکہ دانائی ہے، کیونکہ تھوک ہمیشہ انتہائی پست مقام پر پھینکا جاتا ہے اور میں نے تیرے اس مکان کے اندر تیرے چہرے سے زیادہ بدتر اور پست کوئی جگہ نہیں دیکھی اور تجھے اس تھوک کے لیے مناسب سمجھا، اسی لیے میں نے تیرے منہ پہ تھوک دیا۔ اس دانا نے اس نوجوان کو جہل جیسی برائیوں سے دستبردار ہونے کے لیے تنبیہ کی کہ گھر کی سجاوٹ اور زیب و زینت نجات کا باعث نہیں، جبکہ قلب و دماغ علم و عمل کے زیورات سے آراستہ نہ ہوں، اور یہ بات بھی مخفی نہیں رہنی چاہیے کہ علم ہمیشہ عمل کے ساتھ مفید ہے اور بے عمل کا عالم ہونا اسے کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ اختتامیہ۔ اس کتاب کی تکمیل سبت جلیل حضرت خیر الولا حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے روز 15 رمضان المبارک کو ہوئی۔ چونکہ اس کتاب کی تکمیل ایک مبارک مہینے میں ہوئی، اس لیے زیادہ مناسب ہوگا کہ اس کا خاتمہ بھی اچھی دعا پر کیا جائے۔ اول شیخ مفید اپنی کتاب مقنعہ میں جلیل القدر ثقہ علی بن مہریار کی زبانی امام ابو جعفر جواد علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ اس مبارک مہینے کی شروع سے آخر تک اس دعا کو زیادہ پڑھنا مناسب ہے۔ یا ذالذی کان قبل کل شیء، اس دعا کی میں اسکرین شاٹ ڈال دوں گی، آپ لوگ اس دعا کو اپنے پاس سیو کر لیجئے گا۔ دوم کے شیخ کلینی اور دوسرے علماء روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ دعا زرارہ کو زمانہ غیبت امام عصر میں اپنے شیعوں کے امتحان اور ابتلا سے حفاظت کے بارے میں تعلیم فرمائی تھی۔ اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم أعرف نبیک، اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی۔ سوم علماء کرام تحریر فرماتے ہیں کہ امام عصر علیہ السلام کی غیبت کے زمانے میں تکالیف سے محفوظ رہنے کے لیے دعائے امام عصر عجلہ فرجہ شریف پڑھنا اور آپ کے وجود مقدس کے نام کا صدقہ دینا نہایت ہی مفید ہے، اور تمام وارث شدہ دعاؤں میں ایک یہ بھی ہے کہ تمجید حق تعالی اور محمد و آل محمد پر درود پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے۔
اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توأا وتمتعه فيها طويلا برحمتك یا ارحم۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور عمل پر ثابت قدم رکھے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ نیچے کمنٹس میں اپنے تاثرات ضرور لکھیے گا۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ تمام سننے والے میری دعاؤں میں ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔